اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے ثلاثی مزید فی کے اوزان مکمل کیے۔ کل ہم نے 8 ابواب پڑھے ہیں۔ ایک باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب افعال، یہ 3 وہ ابواب ہیں جن سے ماضی 4 حرف کا آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تفاعل پڑھا، تفاعل اور انفعال اور افتعال، یہ جو 4 ابواب ہیں ان کا ماضی 5 حرف کا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے باب استفعال پڑھا جس کا ماضی 6 حرف کا ہوتا ہے۔ تو ان تمام ابواب میں ہم نے ماضی اور مضارع اور مصدر کے اوزان دیکھے ہیں، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ثلاثی مزید فی میں جو ابواب یعنی جو گروپس ہیں افعال کے مختلف، ان کا نام مصدر ہی کے نام پہ ہوتا ہے۔ تو جو تفعیل ہے یہ مصدر بھی ہے اور یہ اس پورے گروپ کا نام بھی ہے، باب تفعیل۔ ٹھیک ہے جی، تو جو کچھ پڑھا ہے اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، وگرنہ اس سے ہی آگے کچھ جڑی ہوئی باتیں وہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو پہلے پوچھ لیجئے۔ اور ہم نے میرا خیال ہے ہر باب کے چیزہ چیزہ معنی بھی دیکھے تھے کہ اس باب پہ زیادہ تر اس باب سے آنے والے افعال میں کیا معنی ہوتے ہیں، وہ بھی ہر باب کا ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اگر ایک دفعہ میں اس کو یہاں پہ 8 ابواب اکٹھے لکھ دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے وہ 4 حرفی، 5 حرفی، 6 حرفی الگ الگ کر کے پڑھے ہیں، ایک دفعہ ذرا ہم ان کو اکٹھا لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ چیزیں مزید آج دیکھیں گے، یعنی اس کے علاوہ ماضی مضارع و مصدر کے علاوہ۔ سب سے پہلے ہم نے تفعیل پڑھا تھا، ماضی اور مضارع ذرا بتا دیجئے۔ فعل یفعل، فعل یہ اس کا ماضی ہے، اور یفعل اس کا، یہ ہے باب تفعیل۔ اس کے بعد دوسرا ہم نے کون سا وزن پڑھا؟ مفاعلہ۔ مفاعلہ سے بتائیے گا ماضی۔ فعل یفعل، فعل جو فاعل، اور اس کا مصدر ہے مفاعلہ۔ ٹھیک ہے جی، عین کے زبر اور لام کے زبر کے ساتھ مفاعلہ۔ یہ ہم نے بات پہلے بھی کی تھی کہ اردو میں جو الفاظ آتے ہیں ان میں بعض الفاظ ہیں جن میں تلفظ میں فرق ہوتا ہے تھوڑا، لیکن عربی میں ہم اس کو اسٹرکٹلی دیکھتے ہیں۔ یعنی عربی میں مفاعلہ جو مصدر ہوگا وہ ایز اٹ از اس کی حرکات ایسی ہی ہوں گی، عین پہ زبر، لام پہ زبر، یہ ضروری ہے۔ عین کی حرکت خاص طور پہ بہت ضروری ہے، اگر اس پہ زیر آتا ہے تو وہ بالکل اور لفظ بن جائے گا۔ جبکہ اردو میں عموماً جو مفاعلہ کے وزن پہ ہم لفظ بولتے ہیں وہ ہم عین کی زیر سے ہی بول رہے ہوتے ہیں، یا کبھی عین ساکن کر کے، لیکن عربی میں آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے، جو مصدر ہے اس کو عین کے زبر سے بولیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مزید کہ اگر ہم عین پہ زیر بولیں تو کیا معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ جی دوسرا وزن تھا ثلاثی مزید فی میں، دوسرا باب فاعل یفاعل مفاعلہ۔ تیسرا باب ہم نے پڑھا تھا باب افعال، اس کا ماضی کیا ہے جی؟ الف پہ یا جو حمزہ ہے شروع میں، اس پہ ہم جو زیر پڑھ رہے ہیں یہ اچھے سے یاد رکھیے، یہ ضروری ہے مصدر کے لیے کہ اس کے حمزہ پہ زیر ہو۔ چونکہ ایک بالکل اس سے ملتا جلتا وزن ہے الف کے زبر سے بھی، ہم ایک وزن ہے افعال، اس پہ بھی بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو افعال جو ہے وہ مصدر کا وزن نہیں ہے، وہ جمع کا وزن ہے، یعنی اس پہ جو جمع کے لفظ ہوتے ہیں وہ بہت سارے لفظ افعال کے وزن پہ جمع بنتی ہیں ان کی۔ ویسے تو جمع کے بھی مختلف اوزان ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے میرا خیال ہے تیسرے چوتھے سیمسٹر میں، لیکن یہ کہ فی الحال چونکہ ہم افعال کو پڑھ رہے ہیں تو اس لیے یہ ابھی ذہن میں رکھیں کہ افعال جو مصدر ہوگا وہ ہمیشہ اس کے الف کی زیر سے ہوگا۔ اگر الف کے زبر سے لفظ آ رہا ہے تو وہ مصدر نہیں ہے، وہ جمع ہے۔ ٹھیک ہے جی، مثلا اس کی سادہ مثال ہے، ایک لفظ ہے اخبار اور دوسرا لفظ ہے، تو جو اخبار ہے یہ مصدر ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ خبر دینا، خبر دینا۔ یہ مصدر ہے نا، یعنی یہ کام کا نام ہے، تو ایک کام کر رہے ہیں جی آپ، خبر دے رہے ہیں، تو اخبار یہ خبر دینا ہے، یہ رپورٹنگ ہے، اور اخبار جو ہے یہ جمع ہے۔
یہ خبر کی جمع یعنی خبریں، نیوز. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رہیے ذرا. جی اس کے بعد یہ 3 ابواب ہم نے پڑھ لیے. پھر ہم نے باب تفعل پڑھا تھا. جی اس کا بتائیے گا ماضی. تفعل، 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 یتا، تفعل، اور مصدر اس کا ہوتا ہے عین کے زب پیش سے تفعلن یا تفعل. چلیں یہ 8 ابواب ہیں جی، ہم نے جو ثلاثی مزید فی کے پڑھے ہیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب ثلاثی مجرد پڑھا تھا تو فعل پڑھنے کے بعد ہم نے کچھ اسما بھی پڑھے تھے جو فعل سے ڈائریکٹلی ماخوذ ہوتے ہیں. جیسے ہم نے اسم الفول، اسم الظرف پڑھا تھا، اسم الآلہ اور اسم التفضیل. یہ 5 چیزیں ہم نے پڑھی تھی. تو ثلاثی مجرد میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسم الفاعل جو ہے وہ فاعل کے وزن پہ ہی آتا ہے. اسم المفعول آپ نے بنانا ہے کسی بھی فعل سے تو آپ اس کو وہ جو مادہ ہے اس کو مفعول کے وزن پہ ڈھال لیں گے. اور اسم الظرف کے لیے ہم نے مفعل اور مفعل 2 وزن پڑھے تھے. جو باب ضربہ ہے یعنی جس کے مضارع میں عین کلمے پہ سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آتا ہے اس کا ظرف مفعل اور باقیوں کا مفعل پہ بنتا ہے. پھر ہم نے اسم الآلہ دیکھا تھا، وہ 3 وزن ہوتے ہیں، مفعل، مفعلہ اور مفعال. اور اسم التفضیل جو ہے اس کا ایک ہی وزن ہے افعل. افعل کے وزن پہ اسم التفضیل کسی بھی ثلاثی مجرد کے باب سے جو بھی فعل آ رہا ہو اس کا ہم بنا سکتے ہیں. تو اب اسی طرح ثلاثی مزید فی کا آج دیکھتے ہیں کہ اس سے مختلف اسما کیسے بنتے ہیں. اور اسما سے پہلے بلکہ یہ بتائیے کہ جیسے ہم نے فعل امر پڑھا تھا ثلاثی مجرد میں، تو اس پہ بھی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ امر ہم اس کا کیسے استعمال کریں گے، کیونکہ ماضی مضارع ابھی تک ہم نے دیکھا ہے نا. اور امر ہم اسی لیے یاد نہیں کرواتے کہ وہ تو ایک ہی قاعدہ ہے، اس کے مطابق ہی ثلاثی مجرد کا بھی ویسے ہی بنتا ہے، مزید فی کا بھی ویسے ہی بنتا ہے. لیکن ویسے ہی اگر ہم ریکال کرنا چاہیں تو بتائیے گا ذرا امر کا ہم نے کیا پڑھا تھا اصول. ایک تو یہ کہ علامت مضارع پہلے ہٹے گی کیونکہ وہ مضارع سے بنتا ہے، تو پہلے علامت مضارع ہٹائیں گے اور آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی ہم نے ایک یہ چیز بھی دیکھی تھی کہ جہاں پہ زبر یا زیر آ رہا ہے تو اس کو زیر کر دیتے ہیں سیکنڈ لاسٹ پہ، اور اگر پیش آ رہا ہے تو اس کو پیش ہی رہنے دیتے ہیں. نہیں لیکن یہ زیر یا پیش کہاں دیں گے؟ وہ ماضی سیکنڈ لاسٹ حرف پہ فعل کے. سیکنڈ لاسٹ کو تو ہم نہیں چھیڑتے، وہ تو جیسے مضارع میں رہتا ہے مطلب جو مضارع کے سیکنڈ لاسٹ پہ جو حرکت ہوگی امر میں بھی وہی رہے گی، اس کو ہم نہیں بدلتے. جیسے یضربو سے اضرب تھا، ایسے. نہیں نہیں، یضربو سے اضرب رہے گا. نہیں، یدخلو سے ادخل، جیسے جو ہے وہ رہنے دیتے ہیں، شاید یہ ہے. ہاں ہاں ہاں، نہیں سیکنڈ لاسٹ کو تو ہم نہیں چھیڑتے، وہ تو ایز اٹ از رہے گا. وہ نہیں، آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں جو لیکن ہاں وہ ایک اور چیز ہے. شاید اس جی میں جی تبدیلی، بتائیے. جو الف لگا رہے تھے شروع میں جب اس کے علامت مضارع ہٹائی تھی کیونکہ اس کے بعد والا ساکن رہ جاتا ہے، تو اس کا جو اس کے اوپر جو اعراب تھے وہ سیکنڈ لاسٹ کے مطابق تھے. لیکن یہاں پہ میرے خیال میں شاید یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد والا جو ہے نا وہ ساکن نہیں ہوگا. ہاں صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے، اصول ایک ہی ہے. وہ مجرد میں بھی یہی، مزید فی میں بھی یہی لگے گا کہ مضارع سے ہم امر بنائیں گے، علامت مضارع ہٹائیں گے، آخری ساکن کریں گے، بس ختم. اگر وہی آپ والی بات کہ اگر علامت مضارع ہٹانے کے بعد ہمارا پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، پھر ہم مجرد میں وہ لگاتے تھے حمزہ. اور وہ جو آپ نے بھی بات کی نا سیکنڈ لاسٹ والی کے اس پہ اگر پیش ہے تو ہم پیش وہ ہم حمزہ پہ کی حرکت کو یعنی اس کے مطابق لگاتے ہیں سیکنڈ لاسٹ کے. مثلا نصارہ ینصرو ہے نا،
ینصرو میں جب یا ہٹے گا تو نون بچ گیا نا، نون ساکن ہے، یہاں ہمیں حمزہ پھر شروع میں پڑھنے کی مجبوری ہے، چونکہ کوئی بھی لفظ ساکن حرف سے شروع نہیں ہو سکتا، پہلا حرف ہمیشہ متحرک ہوتا ہے تب ہم بول سکتے ہیں نا، تو اس لیے پھر ہمیں حمزہ لگانا پڑتا ہے شروع میں، اور اس حمزہ پہ ہم سیکنڈ لاسٹ کے مطابق، اب جیسے ینصرو میں صاد پہ پیش ہے تو حمزہ پہ بھی پیش آئے گا ان سر، اور جی ہاں اگر سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہو تو حمزہ پہ پیش، ورنہ حمزہ پہ زیر پڑھتے ہیں پھر، جیسے فتح یفتح، تو یفتح سے امر افتح ہوگا افتح، یضرب اضرب، ٹھیک ہے، اگر سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہو تو ہم جو حمزہ ہم لگا رہے ہیں امر کے آغاز میں اس پہ پیش لگاتے ہیں، ورنہ ہم زیر لگاتے ہیں، تو لیکن یہ اس صورت میں ہے اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہے، اگر وہ ساکن نہیں ہے پھر تو ہمیں حمزہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جی یہاں ہم امر بھی ساتھ لکھتے ہیں، تو اس اصول کے مطابق فعل یفعل، یہ ریڈیبل ہے نا یہ فونٹ کہ بڑا کر دو؟ جی ٹھیک ہے سر، زوم کر لیا ہے تھوڑا سا کچھ۔ اچھا فعل یفعل، اس سے کیا ہوگا جی امر؟ فعل، یہ ہٹا دیں گے، لام ساکت ہو جائے گا۔ اچھا آپ نے کہا کہ جی یفعل سے ہوگا افعل، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یفعل سے یا ہٹایا، یعنی یہ والا جو علامت مضارع ہے یہ جب ہم نے ریموو کی تو فا ساکن تھا، اب جی فا ساکن تھا تو آپ نے کہا کہ ہم حمزہ لگائیں گے، حمزہ لگا دیا، اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے تو آپ نے حمزہ پہ زیر پڑھی، چونکہ ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہے تو حمزہ پہ پیش ورنہ حمزہ پہ زیر۔ اچھا لیکن یہاں کیس تھوڑا سا مختلف ہے، ثلاثی مجرد میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس حمزہ ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے نصر ینصر، حمزہ کہیں بھی نہیں ہے، ہم نے خود سے حمزہ ایڈ کیا۔ اچھا تو یہاں پہ تو کیس یہ ہے کہ باب افعال میں ہمارے پاس حمزہ آلریڈی تھا ماضی کے اندر افعل، اور یہ حمزہ ہم نے ریموو کیا اس لیے کہ ہمیں اس حمزہ کی وجہ سے پڑھنے میں رکاوٹ ہو رہی تھی، تو ہم نے حمزہ خود ہٹایا تھا نا مضارع میں تاکہ ہم فلوئنٹلی بول سکیں اسے، تو وہ ہم امر میں پھر واپس وہی حمزہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ وہ مجرد کی طرح نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم حمزہ پہ زیر پڑھیں، ہم وہی جو ماضی والا حمزہ تھا نا وہی اس کو امر میں واپس دے دیتے ہیں، تو اب ماضی میں حمزہ زبر کے ساتھ تھا تو یہاں پہ بھی حمزہ وہی واپس آ جائے گا افعل، تو باب فعال سے جو امر ہے وہ ہوتا ہے جی افعل، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں ہمارے پاس حمزہ ہوگا ماضی میں امر میں ضرورت پڑے گی تو ہم وہی ماضی والا حمزہ امر میں واپس لے آئیں گے، جہاں حمزہ ہوگا ہی نہیں جیسے وہ ثلاثی مجرد میں نہیں ہوتا وہاں حمزہ خود سے ایڈ کریں گے اور اس پہ پیش پڑھیں گے اگر سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہے، ورنہ اس پہ زیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اب یہ کنکلوڈ ہو گیا، تو افعل یفعل سے جی آگے تفعل یتفعل، اس سے امر یتفعل، تفعل ہاں یا تو تفعل ہٹے گا نا، فعلوا فعل ٹھیک ہے، یتفعل سے تفعل ینفعل، ادھر بھی آپ جب یا انفعل ہٹائیں گے ہاں تو نون ساکن ہے، لیکن حمزہ ہمارے پاس ہے نا ماضی والا وہی دے دیں گے، انفعل، ان انفعل، ہاں ٹھیک ہے جی، یفتعل سے امر افتعل انفعل، افتعل ہم نے تو مضارع سے بنانا نا، تو جو مضارع میں حرکات ہیں سیکنڈ لاسٹ پہ وہ وہی رہیں گی، مضارع کی حرکات ہم کہیں بھی چینج نہیں کر رہے نا امر میں، بس آخری حرف کو ساکن کر، یفتعل سے افتعل، اور یستفعل سے استفعل اچھا چلیں میں پھر ذرا آپ کو افعال بتاتا ہوں، آپ اس سے ذرا امر بنائیے گا، جیسے یہ ایک فعل ہے تعاون یا تعاونو، اس سے امر کیا ہوگا؟ تعاون، تعاون، ٹھیک، اکرم، یہ کیسے پڑھیں گے جی مضارع؟
अक्रम युक्रिम, इससे अमर क्या होगा? करम, तुकरीमु है, أكرم أكرم अकरिम। अल्लमा अल्लिमु, इससे क्या होगा? يعلم علم علم तअल्लमा यतअल्लमु, क्या होगा? تعلم علم تعلم تعلم इस्तमअ यसमी। استمع 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 ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب زبر زیر کے بغیر ہوگا تو ماضی اور امر بالکل ایک جیسے ہیں نا شکل میں. بس اس کو اس لیے پڑھنے میں بہت دھیان کرنا ہوتا ہے، اپنے کانٹیکسٹ میں غور کرنا ہے کہ یہاں یہ ماضی استعمال ہو رہا ہے کہ امر ہو رہا ہے، اس کے مطابق آپ پڑھیں گے. اگر ہم اس کو استغفرا پڑھیں تو یہ ماضی کنسیڈر ہوگا، استغفر پڑھ دیں تو یہی لفظ امر ہوگا. لکھے بالکل ایک ہی طرح جا رہا ہے، حالانکہ یہ صرف حرکات سے اس پہ فرق پڑ رہا ہے. آخر میں سکون ہے. زبر و ساکن کا دو فرق. چیزیں، ہاں، ایک تو آخر میں سکون ہے، دوسرا سیکنڈ لاسٹ کی جو حرکت ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے نا. ماضی میں تو ہم فا پہ زبر بول رہے ہیں استغفرا، تو یہاں پہ ہم استغفر فا پہ زیر ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہے، یعنی کچھ لفظ ہیں جو شکل میں ایک ہی جیسے ہیں، اب ان پہ تلفظ سے معنی بدلیں گے. اب جیسے یہ ہے، ہم نے ابھی جو اکرم دیکھا، یہ اکرم بھی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اکرم اکرما بھی ہو سکتا ہے، اور اکرمو اکرمو بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر ہم اس کو اب دیکھیں ایک ہی لفظ ہے لیکن تین طرح سے پڑھ رہے ہیں. اگر ہم اکرم پڑھتے ہیں تو یہ ہوگا کہ عزت دو. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اکرما تو یہ ہوگا ماضی. ہاں ماضی ہوگا کہ اس نے عزت دی. اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اکرم، سب سے بڑا معزز. ہاں سب سے بڑا معزز یا سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ سخی، تو وہ معنی بدل جاتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یہ لفظ ہے، اب یہ کیسے کیسے پڑھ سکتے ہیں ہم؟ تعاون ایک یہ صورت ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور تعاون واو کی زیر سے زبر تعاون زبر سے. تعاون، اچھا ٹھیک ہے. اور کیسے پڑھ سکتے ہیں سر؟ تعاونوا اردو میں کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ تعاون تعاون، فرق ہے نا تینوں میں. تعاونا ماضی ہے، اس نے مدد کی. تعاون کیا ہے؟ امر یہ امر ہے کہ مدد کرو. اور تعاون مجھول. نہیں، سر آخری حرف پہ کیا حرکت ہوگی اس کے؟ آخر پہ ہم اس کے کچھ بھی دے سکتے ہیں. چلے تنوین دے دیتے ہیں، دو پیش دے دیتے تو پھر یہ اسم ہوگا استاد. ہیں. یہ مصدر ہے نا، جی مصدر بھی ہے اور اس میں مصدر بھی ہو سکتا ہے. تعاون یعنی مدد کرنا، یا خود مدد کو بھی تعاون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وزن جاننا اس لیے بھی بڑا ضروری ہے. یعنی اس میں اب ایک شکل ہے لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ لفظ کیسے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو میں اگر فلاں حرکت پڑھوں یا اس طرح سے پڑھوں تو یہ کیا معنی دے گا، اور اگر میں تلفظ بدل دوں تو کیا معنی پہ کیا فرق آئے گا. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. یعنی جو آدمی ان سب باتوں کو نہیں جانتا ہوگا تو وہ جو بغیر اعراب کی جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکے گا. ٹھیک ہے نا، چونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے انگریزی میں ہے کہ جی وہ اسپیلنگز ہی بدل جائیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ جی یہ الگ لفظ ہے وہ الگ لفظ ہے. یہاں تو شکل لفظوں کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے. وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس لفظ کو کیسے پڑھتے ہیں. آپ تعاون پڑھ دیں، تعاون پڑھ دیں، تعاونہ پڑھ دیں، اور یہ سب آپ نے خود ہی سوچنا ہوتا ہے، آپ نے خود ہی دیکھنا ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ پریکٹس کے ساتھ ہی بہتر ہوتا ہے. جتنا آپ ٹیکسٹ پڑھتے جاتے ہیں کسی کے ساتھ، یعنی استاد کے ساتھ یا کسی سے بھی، جتنا آپ سنیں گے اور پڑھیں گے آہستہ آہستہ یہ ایک جیسے انسائٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ لفظ کیسے یوز ہو رہا ہے اور میں نے اس کے مطابق اس کو کیسے بولنا ہے. لیکن
اس کی بیس یہی ہے کہ ہم پہلے یہ اوزان اچھی طرح ہمیں پتہ ہو کہ کیا وزن کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ابھی ہم اس پہ ٹائم لگا رہے ہیں. یہ شاید آپ کو خشک لگ رہا ہو تھوڑا، لیکن بنیاد اسی پہ ہے آپ کی زبان کی. جی استاذ. جیسے استاذ ایک کلمہ ہے عالم اور عالم، کتنا معنوں میں اس کے فرق آ جائے گا اگر ہم کسی جگہ عالم لکھا اور ہم اس کو عالم پڑھ دیں؟ اچھا جناب، تو یہ ہو گیا امر. اب ایک چیز اور بتائیے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے مجہول بھی پڑھا تھا، یاد ہے؟ مجرد پڑھا تھا استاذ. نہیں مجرد تو پڑھا ہی پڑھا تھا، مجرد اور مزید بھی پڑھا تھا نا. جی. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فعل کبھی معروف ہوتا ہے کبھی مجہول ہوتا ہے. جی اسی کا کہہ رہی ہوں، مجرد کا مجہول پڑھا تھا صرف ہم نے، اس کا نہیں اچھا پڑھا. اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا لیکن ذرا اس کو دہرا دیں ایک دفعہ. مجہول سے مراد کیا ہوتا ہے ہمارا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں فعل مجہول ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہ کام کیا گیا کچھ اس طریقے سے اس کے معنی آ گئے، جیسے کھایا گیا، پیا گیا، مارا گیا. اس کو فائل معلوم نہیں ہوتا کس نے کیا ہے. صحیح ہے. ہاں اس میں فائل معلوم نہیں ہوتا یا بتایا نہیں جاتا، یعنی کانٹیکسٹ میں بعض دفعہ جان بوجھ کے چھپایا بتانا جاتا. نہیں چاہتے. ہاں ٹھیک ہے. تو مجہول ایسا یعنی فعل ہوتا ہے جس کا فاعل نامعلوم ہے، یعنی اس ٹیکسٹ کے اندر نامعلوم ہے. ہو سکتا ہے وہ کانٹیکسٹ میں معلوم ہو، لیکن جو ہم تحریر پڑھ رہے ہیں یا جو ہم سن رہے ہیں اس کے اندر اس کا فاعل اس جملے میں موجود نہیں ہوتا. تو جس فعل کا فاعل نامعلوم ہو وہ فعل مجہول ہے. جس فعل کا فاعل معلوم ہو وہ فعل معروف ہے یا فعل معلوم بھی کہتے ہیں. تو عام جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ فعل معلوم ہوتا ہے. فعل مجہول کچھ خاص موقعوں پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم نے اس کا اصول پڑھا تھا عربی میں کہ مجہول اور معلوم. معلوم تو وہی ہے جو ہم نے یعنی جہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا یا جو اب تک ہم پڑھتے آئے ہیں، یہ فتح، یفتح، نصر، ینصر وغیرہ وغیرہ، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ سب معروف ہی ہے. مجہول ہم کیسے بناتے ہیں یہ ہم نے بیچ میں ایک دفعہ اس پہ جی. بات کی تھی. پہلے حرف پہ پیش، اور دوسرے حرف کے نیچے زیر، اور تیسرے پہ زبر آئے گی. سب پہ تمام جو اوزان آ رہے ہیں، ضرب، یضرب، فتح، یفتح، سب کا مجہول ایک جیسا بنے گا. نہیں پہلے یہ بتائیے کہ ماضی کا بتا رہی ہیں ابھی؟ جی جی. اچھا ماضی ماضی کا میں آپ نے مجہول کہا کہ پہلا پہلے کام کیا کریں گے؟ پیش دیں گے پہلے حرف پہ، ٹھیک ہے. دوسرے پہ زیر، اور تیسرے پہ زبر. اچھا ابھی ثلاثی مجرد کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اس کی حد تک یہ ٹھیک ہے. مطلب جیسے فتح تھا تو فتح ہو گیا، جی یہی مراد ہے نا کہ پہلے پہ پیش آ گیا، دوسرے پہ زیر اور تیسرے پہ زبر. جیسے فعل ہے تو فعل ہو گیا، جی. نصر سے نصرہ ہو گیا. چلے ٹھیک ہے. مضارع کا بتائیے. جیسے زوریبا کا یضربو تھا مضارع. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک اصول ہم کیا بتائیں گے کہ کیسے بناتے ہیں معلوم سے مجہول جیسے مضارع؟ دوسرے علامت مضارع میں فتح آتا ہے نا، یضربو، لیکن مجہول جو علامت مضارع اس پہ پیش آئے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور اس میں؟ سیکنڈ لاسٹ پہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا مضارع کا تو آپ نے بالکل صحیح بتایا. یعنی یہ وہ اصول ہے جو ہر جگہ اپلائی ہو سکتا ہے. یعنی یہ مجرد میں بھی اپلائی ہوتا ہے، یہ ثلاثی مزید فی میں بھی اپلائی ہوگا، یہ رباعی وغیرہ میں بھی اپلائی ہوگا. جتنے بھی مضارع افعال ہوتے ہیں ان سب کا مجہول ایسے ہی ہم بناتے ہیں کہ علامت مضارع پہ ہم پیش پڑھتے ہیں اور جو سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے ہم اس پہ زبر دے دیتے ہیں. اب مثلا یفتحو ہے ہمارے پاس لفظ، تو یفتحو سے ہو جائے گا مجہول یفتحو. یفتحو. یضربو تو اس سے ہو جائے گا یضربو. ینصرو تو ینصرو. اور یسمعو یسمعو. تو ہر جگہ ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم علامت مضارع پہ
پیش پڑھ رہے ہیں اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس پہ ہم زبر پڑھ رہے ہیں. یہ مجرد میں بھی ایسا ہی تھا، یہ اس میں مزید فی میں بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں ہم ایسا ہی کرتے ہیں، پہلے ہم مضارع کا لکھ دیتے ہیں، ماضی کا ہم اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں. اچھا، ماضی جو ہے اس میں وہ والی جو بات ہے کہ اس میں پہلے حرف پہ پیش، دوسرے پہ زیر، تیسرے پہ زبر، وہ 3 حرف والے فعل تک تو ٹھیک ہے، یعنی وہ ثلاثی مجرد کا فعل ہے نا، لیکن وہ ایک ایسا اصول نہیں ہے کہ جسے ہم سب پہ اپلائی کر سکیں. تو اس میں نے بتایا تھا، میرا خیال ہے جیسے ہم نے دیکھا نا کہ مضارع کا یہ ہے کہ علامت مضارع پیش اور سیکنڈ لاسٹ پہ زبر، اب یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا، مزید فی پہ بھی، رباعی پہ بھی. اسی طرح ماضی میں کیا ایک اصول ہم بتا سکتے ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے شاید میں نے کچھ مثالیں بھی دی تھیں 4 حرف والے یا 5 حرف والے افعال کی بھی، کہ اس میں کیسے بنتا ہے مجہول. یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد. چلیں اس میں یہ ہے کہ جی سیکنڈ لاسٹ سے ہم پہلے شروع کرتے ہیں. نہیں سر یار. جو ماضی میں سیکنڈ لاسٹ پہ ہم زیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اگر تو آلریڈی زیر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بہرحال ہم زیر لگا دیں گے. تو مجہول میں ماضی کے اندر ہمیشہ سیکنڈ لاسٹ پہ زیر پڑھی جاتی ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی حرف ہوتے ہیں، ہم صرف پہلے حرف کی بات نہیں کر رہے، سیکنڈ لاسٹ سے پہلے کسی فعل میں جتنے بھی حرف ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، ان میں جتنے حرف بھی متحرک ہوں گے، یعنی متحرک کا مطلب ہے کہ جن پہ کوئی بھی حرکت ہو، زبر، زیر یا پیش، تو جتنے متحرک حروف ہوں گے ہم ہر جگہ ایک ہی حرکت دیں گے، وہ حرکت پیش ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم 2 کام کرتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ پہ ہم زیر لگا دیتے ہیں اور اس سے پہلے جتنے متحرک حروف ہوتے ہیں ان سب پہ پیش لگا دیتے ہیں. بس اس طرح سے ماضی کا مجہول بن جاتا ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ سیکنڈ لاسٹ پہ زیر، اس سے پہلے جتنے بھی متحرک حرف ہیں ان پہ پیش. جو حرف متحرک نہیں ہے یعنی جو ساکن ہے، اس کو ساکن ہی ہم رہنے دیتے ہیں، اسے نہیں بدلتے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے مطابق فعلا، اس کا مجہول کیا ہوگا؟ فعلو. اچھا نہیں، لاسٹ والے کو تو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں ہے، ہم نے شروع کیا سیکنڈ لاسٹ پہ زیر اور اس سے پہلے تمام متحرک حروف پہ پیش. لاسٹ جو ہے لیٹر وہ ماضی میں ہمیشہ اس پہ زبر ہی ہوتا ہے، وہ زبر فعلا. ہی رہے گا، ہاں، ہر صورت میں. تو یہ ہے جی فعلا. چلیں اب اس کا بتائیے جی، فعلا کا بتائیے، پڑھا نہیں جا رہا میرا خیال ہے. فا پہ حرکت کیا آئے گی بس یہ سمجھ بتا. نہیں آ رہا. ہاں نہیں سمجھ نہیں آ رہا، میں سمجھ گیا کہ کیوں سمجھ نہیں آ رہا. اچھا، اس میں فا پہ حرکت کیا ہے جی؟ زبر پیش ہم کر دیں گے. پیش کر دیں گے نا. اب مسئلہ یہ ہے جو ہم سے پڑھا نہیں جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے الف. ہاں، فعلا میں الف ہے، اور آپ پیش کے بعد جو مرضی کر لیں، آپ الف بول ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو الف سے جی. صرف ایک صورت میں بولا جاتا ہے اگر اس سے پہلے زبر ہو، ورنہ آپ الف نہیں بول سکتے اگر الف سے پہلے زیر یا پیش ہو جائے، وہ ناممکن ہے نا. اس لیے پھر اب مجبوری ہے، ہم الف نہیں پڑھ سکتے، تو لہذا اب پیش تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے جی اس کو مجہول بنانے کے لیے، تو اب پیش دے دیا. اب الف کو ہم وہ پیش سے مناسب کرنے کے لیے کس حرف میں بدلیں گے؟ واو. جس کی آواز، ہاں، جس کی آواز پیش سے ملتی ہے وہ واو ہے. تو یہاں پہ ہم الف کو واو میں بدل دیں گے. اب پڑھا جائے گا ہم سے فو. اب عین پہ کیا ہے؟ زیر، زبر، عین پہ ماضی میں زیر زبر. ہے. سیکنڈ نہیں، لاسٹ میں زیر مجہول، ہوگی. ہاں، سیکنڈ لاسٹ میں مجہول کے سیکنڈ لاسٹ میں زیر ہے نا.
یہ اوپر میں لکھ دیتا ہوں الماضی لل مجھول، اور یہ ہے جی لل معلوم، ٹھیک ہے. تو فاعل اس سے مجھول بنے گا فوعل. اچھا افعل، افعل افعل ٹھیک ہے، پہلے پیش آ گیا، فا ساکن ہے، ساکن کو ہم نہیں چھیڑتے، سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آ گئی افعل. اس کا بتائیے تفعل کا. تفع تفعل 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 فا پہ پیش، فا پہ، فا پہ پیش زبر اس پہ بھی پیش. پیش سیکنڈ لاسٹ سے پہلے کے جتنے متحرک حرف ہیں سب پہ پیش. تا پہ پیش ہو گیا، فا پہ پیش ہو گیا، عین سیکنڈ لاسٹ ہے نا، زیر زیر آئے گی. آخری حرف کو ہم نہیں چھیڑتے. تو تفعل کا مجھول ہوگا تفعل. جی تفاعل سے تفوعل تفعل واو لگائیں گے. تا پہ پیش، فا پہ پیش، اب پیش کے بعد الف نہیں پڑھ سکتے، واو پڑھیں گے، عین پہ زیر ہو جائے گا تفوعل. ویسے ہی میرا خیال ہے استعمال نہیں ہوتا، چونکہ بولنا بہرحال مشکل ہے، دیکھا نہیں آج تک تفوعل پہ کوئی لفظ. اچھا انفعل، بہرحال ابھی ہم ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں نا تو بنا لیتے ہیں. انفعل انفعل ان، فعل ٹھیک ہے، فعل ہاں نون ساکن ہے، یہ ساکن رہے گا، فا پہ بھی پیش ہو جائے گا، عین پہ زیر انفعل. اور افتعل سے افتعل افتعل. افتعل. استاد اتنے مشکل ہیں، یہ تو کبھی بھی نہیں سنے ہم نے کسی اس میں، یہ جو بولنے میں اتنے مشکل لگ رہا ہے. ہاں ایسا ہی ہے، یہ بہت کم ہی آتے ہیں، اسی لیے یہ ہر زبان میں ہے، جو الفاظ مشکل ہوتے ہیں وہ کم استعمال ہوتے ہیں. تو لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی استعمال ہو جاتے ہیں نا، اس لیے ابھی تو ہم سمجھیں کہ ہر چیز پڑھی جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو کبھی بھی کسی چیز سے واسطہ پڑے تو آپ کو یاد آ جائے کہ اچھا یہ ہم نے پڑھا ہے. جیسے ہم کہیں کہ حامد نے منصور کو زبان سکھائی. جی چلیں اگر ہم کہتے ہیں کہ جی علم، علم کیا منصور مطلب ہے؟ سکھایا گیا. ہاں سکھایا گیا. اب مجھول جیسے ہو ہم گیا. کہیں کہ ہاں منصور کو زبان سکھائی گئی، یہ مجھول ہے علم. علامہ سے علم. اسی طرح جیسے بارکہ ہے، اس سے آپ نے قرآن پاک میں سنا ہوگا، بارکہ سے کیا مجھول بنے گا؟ بورکا بوری بورے کا. بری کا تو بورے کا تو استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. پھر بورے یہ کا تو من ہے تو جو النار. آخر میں ہے نا تفوعل انفعل افتعل، ہاں یہ تھوڑے سے مشکل. یہ ہوتے بھی نہیں استعمال. افتعل جو ہے یہ چند جگہوں پہ آ جاتا ہے، باقی نہیں ہوتے. یہ تو ویسے ہی وہ ہم نے کورم پورا کرنے کے لیے کہ ایک اصول اپلائی کر رہے ہیں نا ہر جگہ پہ، وہ اس لیے ہم نے کر دیا، ورنہ یہ ہوتے نہیں ہیں استعمال. یہ بات ٹھیک ہے، بس یہ اوپر والے ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ فعل افعل، یہ دو ہیں زیادہ. اسے استاد باقی قری القرآن ہاں یہ تو ہے قرئ سئل. ثلاثی مجرد، ہاں اس سے تو عام ہے، اس سے تو مجہول بہت آتا ہے. قرئ ہے یا نصرہ ہے یا ضرب ہے، وہ سب سے آئے گا. اچھا چلیں بہتر ہے، ایک ہم نے مجہول کی بھی پریکٹس اس پہ کر لی، ثلاثی مزید فی بھی، اور امر کی بھی کر لی. اب ہم دیکھیں گے کہ اس سے مختلف اسما جو بنتے ہیں افعال سے وہ کیسے بنیں گے ثلاثی مزید فی میں، یعنی اسم الفاعل، اسم المفعول وغیرہ. السلام علیکم.